جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں ہے، میری اس سے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست ہے وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے، مومن کہہ کر بلا وجہ اسلام کو بدنام نہ کرے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، نماز ہمارے اوپر فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، حج ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس وقت جو بھی عاقل ہیں، بالغ ہیں، ان پر نماز فرض ہے، عشاء فرض ہے۔ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو اور کہے کہ میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اگر کوئی قضا تو بات الگ ہے، یہ کہہ کر جائے کہ میں آنے والی جو فجر کی نماز ہے وہ پڑھنے جا رہا ہوں، کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ نماز لیکن روزہ لیکن ان دنوں فرض نہیں ہے، جب تک میں رمضان المبارک نہ دیکھ لیں تب تک روزہ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ لیکن آپ کے پاس بہت سارا آ جائے، آپ کے پاس بہت سارا مال آ گیا لیکن آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جب تک وہ مال آپ کی ملکیت میں 1 سال نہ رہے تب تک آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ حج فرض ہے، آپ کے پاس اور بہت سارا پیسہ آ گیا، کروڑوں روپے آ گئے، لیکن آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہ آ جائے۔ وہ چاہے پیسے آنے کے 8 دنوں کے بعد آئے، 10 دن کے بعد آئے، مہینے بھر کے بعد آئے، 2 مہینے کے بعد آئے، 4 مہینے کے، چاہے جب آئے، جب تک ذی الحج نہیں آئے گا آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو اور کہے کہ میں عرفات کے میدان جا رہا ہوں، آپ میں سے کوئی احرام باندھے اور عرفات کے میدان چلا جائے کہ میں حج کرنے آیا ہوں، کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے مال اور وقت آنے پر، حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ جس کے سینے میں سانس چل رہی ہے نا اس کے اوپر حضور سے محبت فرض۔ یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے، کسی مفتی کا قول نہیں ہے، بلکہ خود آقا کا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک نہیں ہو سکتا، مومن اس کو اتنا محبوب نہ ہو جاؤ، والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے اہل و عیال سے زیادہ، اس کے بال بچوں سے زیادہ، اس کے ہر چیز سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، عزت آبرو سے زیادہ، سونے چاندی سے زیادہ، زمین جائیداد سے زیادہ، جواہرات سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ عالم ہو سکتا ہے، وہ پروفیسر ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے، وہ انجینئر ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ بزنس مین ہو سکتا ہے، وہ تاجر ہو سکتا ہے، وہ IAS بھی ہو سکتا ہے، وہ PCS بھی ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جس کے سینے میں میں محمد ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خدا بسانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پردہ، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ۔ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نور بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقوی میں احسن میں سب سے نرالا۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ
صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ وہ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی لوگوں مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال معلّہ کمال تعالی، نگاہوں کی ٹھنڈک نبوت کا تالا، وہ مقصود کون مکان آ گیا ہے، حراس وصول فوران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ سے شروعات میں عرض کیا تھا، تین چیزیں: ادب، اطاعت، محبت۔ یہ تینوں چیزیں اگر امتیوں کے پاس نہیں ہوگی تو وہ اپنے نبی سے فیض نہیں لے سکتے۔ اگر ہمیں اپنے نبی سے فیض حاصل کرنا ہے تو ہمیں یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہیں تینوں چیزیں؟ ادب مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ یہ تینوں چیزیں ہمیں ملیں گی کہاں سے؟ اگر آج ہم اپنے ذہن کے حساب سے، اپنے زاویے سے ان تینوں چیزوں پر عمل کریں گے تو یقیناً فساد برپا ہوگا، فتنے پھیلیں گے۔ یہ تینوں چیزیں ہمیں ملیں گی کہاں سے؟ ادب مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ ہمیں ملیں گی در صحابہ سے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ارے مومن کا نعرہ لگانے والوں، اسلام کا پرچار کرنے والوں، اسلام کی دعائی دینے والوں، میں اسلام کو قبول کروں گا، میں ایمان کو قبول کروں گا جو میرے محمد کے یاروں نے اٹھایا، معیار بنا دیا، کسوٹی بنا دیا ایمان والوں کے لیے۔ ہمیں صحابہ سے ملے گا، صحابہ سے بڑھ کر اللہ کے رسول کا ادب کوئی کر ہی نہیں سکتا، صحابہ سے بڑھ کر رسول اللہ کی اطاعت کوئی کر ہی نہیں سکتا، صحابہ سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب پہنچے، ادب مصطفیٰ، بس تھوڑی دیر توجہ رکھیے گا میرے بھائیوں، ادب مصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب پہنچے، اس وقت یثرب تھا، آج کے کلاموں میں یثرب نہیں کہنا چاہیے، یثرب کہتے ہیں بیماری والی جگہ کو۔ اللہ کے رسول جب وہاں پہنچے اللہ نے منورہ بنا دیا۔ آپ نے اس بستی کے بارے میں سنا ہوگا، علماء اکرام آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ وہ بستی تھی جہاں اللہ کے رسول نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی میرا قیام وہاں ہوگا۔ وہ اونٹنی بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر، حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ بیٹھی۔ یہ وہ مکان تھا جس کو تبا بادشاہ نے بنوایا تھا۔ تبا بادشاہ مدینے والوں سے جنگ کرنے آیا تھا، اس بستی سے جنگ کرنے آیا تھا۔ اس نے اس بستی سے جنگ کی، مدینے والوں کو للکار لگائی، اے مدینے والوں باہر نکلو میں تم سے جنگ کروں گا۔ اس نے جنگ کی، بہت دیر تک جنگ چلی، پورا دن جنگ چلتی ہے، رات میں دیکھتا ہے کہ بستی والے اس کے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں۔ وہ بہت تعجب میں آ جاتا ہے، حیرت زدہ ہو جاتا ہے، میں تو ان سے جنگ کرنے آیا ہوں اور یہ میرے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں۔ اس وقت لشکر میں حکیم بھی ہوتے تھے، فوجی بھی ہوتے تھے، علماء اکرام بھی ہوتے تھے۔ اس وقت کے جو یہودی علماء ہوتے تھے وہ اپنے علماء کو بلاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کہ اس بستی کے بارے میں بتاؤ، میں تو ان سے جنگ کرنے آیا ہوں اور یہ مجھے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں۔ علماء اکرام کتابیں کھولتے ہیں، دیکھ کر بتاتے ہیں اے تبا تو اس بستی کو فتح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس بستی میں اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا۔ وہ اس بات سے اتنا متاثر ہوتا ہے، ایک عالیشان مکان تیار کرواتا ہے، اور اس مکان کو تیار کرا کر اس میں اس کی چابی ایک صاحب کو دیتا ہے، کہتا ہے ممکن ہے کہ میں اس آخری پیغمبر کا دیدار نہ کر سکوں، اگر تیری زندگی میں وہ پیغمبر آ جائے تو ان کو یہ چابی دے دینا، اگر تیری زندگی میں نہ آ پائے تو یہ چابی کا سلسلہ آگے منتقل کرتے رہنا۔ وہ سلسلہ منتقل ہوتے ہوتے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچتا ہے۔ ادب مصطفیٰ بیان کرنا، یہ منتقل ہوتے ہوتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نیچے آرام کروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری
کہتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اوپر آرام کر لیجئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں میں نیچے آرام کروں گا. یا رسول اللہ آپ اوپر آرام کر لیجئے. نہیں میں نیچے آرام کروں گا. اللہ کے رسول آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے. ساری رات ادب مصطفیٰ، ساری رات حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ یوں دیوار سے لگ کر یہ دیوار سے چپک کر کھڑی رہتی ہیں کہیں ان کے پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. ادب مصطفیٰ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا. اطاعت مصطفیٰ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہے. ایک صاحب کھڑے ہوئے، ایک صحابی ہے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اجلس بیٹھ جاؤ. ایک دوسرے صحابی ابھی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے ایک مسجد کے باہر ہے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں. ایک صحابی ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا بھائی آپ کیوں بیٹھ گئے؟ رسول اللہ نے آپ سے تو نہیں کہا تھا، آپ کو تو حکم نہیں دیا تھا. وہ صحابی کیا کہتے ہیں سنیے. وہ صحابی کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا بیٹھنے کا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میرے کانوں میں پہنچے اور میں کھڑا رہوں. اطاعت مصطفیٰ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا. محبت مصطفیٰ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا. ایک آخری مثال محبت کی مثال اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا. صحابہ سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، معیار ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں الصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. ہمارے بھی تو آئیڈیل ہے، ہمارے لیے ہر چیز میں ہر فیلڈ میں ہر جگہ پر صحابہ آئیڈیل ہے. صحابہ نے کس طرح محبت کی یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے. محبت ایسی کہ دشمن گواہی دے رہا ہے، اور عظمت بڑائی تب ہے جب دشمن گواہی دے. ہمارے اپنے تو ہمارے حق میں ہمیشہ رہتے ہیں. عظمت یہ ہے کہ دشمن گواہی دے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت صلح حدیبیہ کا موقع پیش آیا. اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا. آپ خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ میں عمرہ کر رہا ہوں. جب اس خواب کے بارے میں صحابہ اکرام کے سامنے اس خواب کو پیش کرتے ہیں صحابہ اکرام مچل پڑتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں. ایک تو مکہ چھوڑے 5 سال گزر گئے تھے. اللہ کے پہلے گھر کی یاد آ جاتی ہے، کعبۃ اللہ کی یاد آ جاتی ہے، تڑپ اٹھتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، اپنے شہر مکہ کی یاد آ جاتی ہے. اے نبی بس چلیے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا شوق دیکھتے ہیں، نکل پڑتے ہیں. ادھر کفار مکہ کو کوئی خبر دے دیتا ہے کہ محمد حملہ کرنے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شمیسی کے مقام پر مکہ سے 11 کلومیٹر پہلے پڑاؤ ڈالتے ہیں. کفار مکہ اپنا کارندہ بھیجتے ہیں. وہ آ کر کہتا ہے اے محمد آنے نہیں دیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بھائی ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو بس عمرہ کرنے آئے ہیں. ہمارے پاس کوئی سازو سامان نہیں ہے، صرف تلوار ہے، وہ بھی میان میں ہے. وہ کہتا ہے محمد آنے نہیں دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو حکم دیتے ہیں جاؤ بتاؤ سمجھاؤ، بتاؤ جا کے کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آئے ہیں. حضرت عثمان غنی جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کچھ طے نہیں ہو پاتا ہے، واپس آ جاتے ہیں. مراسلہ شروع ہوتی ہے. کئی مرتبہ آون گون کے بعد آخر میں کفار مکہ کی جانب سے سب سے زیادہ جہاں دیدہ جہاں بینا سب سے دانشور شخص عروہ بن مسعود الثقفی آتے ہیں. یہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، مشرف اسلام نہیں ہوئے، ابھی دین کے دشمن ہیں، محمد کے دشمن ہیں. آتے ہیں اللہ کے رسول سے بات چیت کرتے ہیں، کئی دن قیام کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو واچ کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. جب کچھ طے نہیں ہو پاتا ہے واپس جاتے ہیں. کفار مکہ کے سرداران آپ کو گھیر لیتے ہیں اور وہ بتاؤ کیا ہوا، کیا طے پایا. اب سنیے محبت مصطفیٰ، بتاؤ کیا طے پایا.
عروہ بن مسعود الثقفی کہتے ہیں اے قوم تم خوب اچھی طرح جانتی ہو کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباریوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے چاہنے والے اس کی ایسی تعظیم کرتے ہو جیسی تعظیم محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں۔ عظمت تو یہ ہے، بڑائی تو یہ ہے کہ دشمن گواہی دے۔ اور یاد رکھیے جب کوئی پڑھا لکھا شخص، دانشور شخص جب کوئی بات کرتا ہے تو مدلل بات کرتا ہے، یوں ہوا میں نہیں اڑا دیتا، دلیل دیتے ہیں۔ اے قوم خدا کی قسم جب محمد تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پر نہیں گرتا بلکہ ان میں سے کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے اور وہ اس تھوک کو اپنے چہرے پر اپنے جسم پر مل لیتا ہے۔ اے قوم جب محمد کا وضو کا بچا ہوا پانی بچتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے سب کے سب لپک پڑتے ہیں۔ محمد جب کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو سب کے سب ایسے لپکتے ہیں جیسے لگتا ہے لڑ پڑیں گے۔ محمد جب کوئی بات کرتے ہیں تو سب کے سب اس طرح سنتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو کہ ابھی ذرا سے ہلیں گے اور پرندہ اڑ جائے گا۔ خدا کی قسم محمد کو نظر بھر کے نہیں دیکھتے کہیں انہی کی نظر نہ لگ جائے۔ محبت مصطفیٰ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں یہ صحابہ یہ مقدس جماعت ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ وقت بہت کم ہے، ارادہ بہت لمبی گفتگو کرنے کا تھا لیکن حضرت مولانا کا حکم تھا۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کوئی فضول جان کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، فضول جان کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر